أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی اسی بات میں منحصر نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کرنے والا تو وہ آدمی ہے جو نمبر 1 ایمان لائے اللہ پر، نمبر 2 ایمان لائے آخرت پر، نمبر 3 ایمان رکھے ملائک پر، نمبر 4 اور ایمان رکھے کتابوں پر، نمبر 5 اور ایمان رکھے انبیاء پر، نمبر 6 وآتى المال على حبه، مال دے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وأقام الصلاة نمبر 7 نماز قائم کریں، وآتى الزکوٰۃ نمبر 8 زکوٰۃ دیں، نمبر 9 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پورے کرنے والے ہوں اپنے عہدوں کو جب بھی عہد کریں، والصابرین نمبر 10 اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء والضراء، فی البأساء مالی پریشانیوں میں، والضراء اور بدنی پریشانیوں میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت بھی، اولئک الذین صدقوا، تو جو ان اوصاف سے موصوف ہیں یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی کی صفت سے موصوف ہیں۔ یہاں تک سورۃ بقرہ کے ابتدائی 2 مضامین مکمل ہو گئے ہیں۔ گویا کہ وہ مضامین اصل میں 4 باب تھے۔ پہلا باب حقانیت قرآن اور اس کی بنیاد پہ انسانیت کی تقسیم، دوسرا باب دعوت عام، اور تیسرا باب دعوت خاص۔ پھر یہ 3 باب جو ہیں، ان 3 ابواب میں مسئلہ توحید اور اس کے بعد مسئلہ رسالت کا ایک حصہ ذکر ہوا جو پہلے پارے میں مکمل ہوئی۔ چوتھا باب جو تھا وہ دوسرے پارے سے شروع ہوا اور چھٹے اعتراض سے، اور اس کے اندر بھی مسئلہ رسالت کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات،
جو کہ مجموعی طور پر یہود کے 50 خباثتوں پر مشتمل تھا۔ مختلف خباثتیں اگر جمع کی جائیں تو وہ 50 بنتی ہیں۔ وہ ذکر ہوئے۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے حصے میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ جہاد کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ضمنی مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ ضمنی وہ انفاق کا ہے، یعنی جہاد کے لیے مال خرچ کرنا، اور اسی کے ضمن میں انتظامی امور کا ذکر ہے مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے آیت نمبر 235 تک، یعنی دوسرے پارے کے آخر تک جو مسئلہ ہے وہ جہاد کا، بنیادی مسئلہ جہاد کا ہے، لیکن جہاد کے حوالے سے جو جہاد بالمعنی القتال ہے، اس سے پہلے کچھ امور ہیں اور کچھ قیام قتال کے بعد ہیں۔ تو پہلے جو امور ہیں وہ گویا کہ اصلاح افراد ہیں، اصلاح النفس یا اصلاح فرد۔ میدان جہاد میں اترنے سے پہلے اصلاح نفس ضروری ہے، خود تو عمل کرنے والا ہو، تو اس کے لیے پہلے 10 امور کا ذکر ہے۔ 10 امور جو اصلاح النفوس کے لیے، یا یوں کہیں کہ ٹریننگ برائے مجاہدین بر امور عاشرہ، 10 امور کے ذریعے مجاہدین کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کے 10 امور کے ذکر کرنے کے بعد 4 امور سیاست کے ہیں۔ ان سے بنیادی مقصد قیام امن ہے۔ جو امور سیاست ذکر ہوں گے، 4 امور سیاست، ان سے مقصد، بنیادی مقصد اس سے ہے قیام امن۔ پھر قیام امن 2 چیزوں میں ہوگا، ایک قیام امن نفوس میں کہ جان محفوظ ہو جائیں، دوسرا قیام امن مال میں، قیام امن فی الاموال، مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے 2 امور۔ پہلے کے ساتھ جو امر متعلق ہے وہ ہے حکم قصاص، کہ قصاص کے اندر نفوس کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اب نفس کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک نفس کا ظاہری حفاظت، نفس کی ظاہری حفاظت ہے، اور ایک ہے نفس کی باطنی حفاظت۔ تو ظاہری حفاظت کے لیے قصاص کا حکم جاری ہوا ہے، اور باطنی حفاظت کے لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا حفاظت اموال ہے۔ تو حفاظت اموال کے لیے یہ 4 امور جو ہیں، ان میں سے پہلے 2 امور تو یہ ہیں قصاص، صیام، اور تیسرا امر جو ہے وہ منع ہے رشوت سے اور باطل سے۔ اسی طرح ایک امر جو ہے وہ جو مال سے متعلق ہے، حفاظت اموال کے لیے، وہ وصیت کا ہے۔ وصیت کے ذریعے اموال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 امور سیاسیہ ہے، اور ان کا تعلق سیاست مدن سے ہے، سیاست مدینہ سے ہے۔ ان سیاسی امور سے مقصد کیا ہے؟ قیام امن ہے۔ اور جہاد کے اندر جو 10 امور ذکر ہیں وہ انفرادی زندگی میں ہوں، اور یہ 4 امور اجتماعی زندگی میں ہوں، تو آپ کو مسلمان کو وہ ماحول میسر ہو جاتا ہے جس میں وہ کیا ہے، وہ کفر کے خلاف، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، وہ اس وقت آتا ہے۔ تو یہ امور ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر امر قتال ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اور اس میں مقصد قتال ہے اور آداب قتال ہے۔ مقصد قتال میں کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، نہ اپنی
ذاتی غیرت کی بنیاد پہ لڑائی ہو، نہ زمین کے دفاع کے لیے لڑائی ہو، بلکہ کیا ہو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے محنت ہو، تو یہ جہاد، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ اور آداب جہاد میں، علل جہاد و آداب جہاد میں یہ ہے کہ زمانے کا بھی خیال رکھنا ہے، مکان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر کیا ہے، پیسے بھی لگانے۔ یہ مضمون، یہ گویا کہ دوسرے حصے کا پہلا باب ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ دوسرا باب جو ہوگا اس میں حج کا ذکر ہے، اور اس کا ربط جہاد سے یہ ہوگا کہ جہاد کرو گے تو حج کے لیے جگہ خالی ہوگی، ورنہ جہاں پہ حج کا مقام ہے وہاں غیروں کا تسلط ہو کر تمہیں وہاں سے کیا کر دیا جائے گا، بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 18 امور انتظامی ذکر ہیں تیسرے باب میں۔ تیسرے باب میں 18 امور انتظامی مسلمانوں کے گھریلو معاملات ذکر ہیں۔ اس میں جو ہے طلاق کے مسائل ہے، خلا کے مسائل ہے، رضاعت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں۔ یہ 18 امور ہیں جو مسلمانوں کے گھریلو ماحول کو برابر کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جا کے اخیر میں، سپارے کے آخر میں، آخری جو رکوع ہے، الم تر الی الذین تولوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہاں پھر امور جہاد کا ذکر ہے، اور سپارے کے اخیر تک یہی مضمون چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے پارے میں نیا مضمون شروع ہوگا۔ تو اب تک یہاں سے یہ باب اول شروع ہو رہا ہے۔ اس باب کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ جب یہود کے خصوصاً اور نصارہ اور مشرکین مکہ کے تبعاً برائیاں ذکر ہوئی تو انہوں نے کہا ہم میں کہاں برائی ہے، نحن اہل البر، ہم تو نیکی والے لوگ ہیں، ہم تو بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو بزرگ کن کو، یعنی اپنے آباء و اجداد کو بزرگ کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو اہل البر ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ لأن قبلتنا قبل قبلتکم، یہ وہ پرانا ڈھکوسلا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے۔ اب حقیقت کیا ہے وہ تو ہم پڑھ کے ہیں، تفصیل پڑھ کے ہیں کہ حقیقت کیا تھی، لیکن ایک شوشہ اور ایک بیان چھوڑ دیا، تردد اور جو ہے نا دلوں کے اندر تردد پیدا کرنے کے لیے ایک بات کہہ دی کہ ہمارا قبلہ جی بیت المقدس ہے، اور ہمارا قبلہ بہتر ہے، ہمارا قبلہ افضل ہے۔ تو رب العالمین نے ان کی تردید کی، پہلے ان کی تردید کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو 10 امور بتلائے کہ ان 10 امور پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ان پر عمل کرو گے، 4 امور انتظامیہ فالو کرو گے، تو اس کے بعد آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقدامی جہاد۔ جبکہ دفاعی جہاد جو ہے اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ آپ کے گھر پہ حملہ کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ میں برتن صحیح کر لوں، یہ کر لوں، بچے کو صحیح کر، وہ نہیں ہوگا۔ اقدامی جو جہاد دفاعی ہوگا وہ آپ پر جب مسلط ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے نہ ان امور عشرہ کی ضرورت ہے، نہ ہی امور سیاسیہ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ اس سے گھر چھوڑانے کی فکر کریں گے، اس کے لیے پھر لیکن اقدامی جہاد سے پہلے نظام کا مملکت کے اندر سیٹ ہونا، اور مملکت کا اسلامی ہونا، اور پھر اس اسلامی ملک کا کیا کرنا، اس کی سرپرستی کرتے ہوئے جہاد کے لیے جانا، یہ اقدامی جہاد ہوتا ہے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ان کا کیا ہوا، 50 برائیاں جب بیان ہوئی تو انہوں نے کہا نحن اہل البر، ہم تو بر والے ہیں، نیکی والے ہم ہیں، اور ہم دلیل یہ ہے کہ ہمارا قبلہ پہلے ہے۔ تو قبلے کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بڑھوتری اور اپنے بڑائی اور اپنے جو ہے افضلیت کو ثابت کیا۔ تو پہلے رب العالمین نے ان کے اس زعم کو کیا کیا؟ توڑا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ہمارے
پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ گرامر بتایا کرو، تو یہ خبر، یہ اس کا اسم ہے لیسا کا، اور البر جو ہے یہ لیسا کی خبر ہے. وقدم الخبر علی اسمہ، اسم پر خبر کو مقدم کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حصر کرنا چاہتے ہیں، حصر، تخصیص، کہ نیکی جو ہے اس کا انحصار اس میں نہیں ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو یا آپ کا قبلہ بیت المقدس ہو، کوئی بھی قبلہ ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب اور مشرق کی طرف، تو وہاں قبلہ تھا ہی نہیں. وہاں تو مشرق اور مغرب کا قبلہ نہیں تھا نا. مشرقین مسلمانوں کا قبلہ وہ کیا تھا؟ جنوب کی جانب تھا. اور کن کا قبلہ؟ ان کا شمال کی جانب تھا، یہودیوں کا. تو وہاں تو مشرق اور مغرب کی طرف قبلے نہیں تھے. لیکن معنی کیا ہے؟ یہ ایک عام لفظ بول دیا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کہیں بھی ہے، کدھر کسی بھی جانب آپ کا قبلہ ہو، تو نیکی اس میں منحصر نہیں ہے، بلکہ نیکی کے لیے آنے والے امور کرنے پڑتے ہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا، نہیں ہے نیکی یہ منحصر اس بات میں کہ تم منہ موڑ لو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف. ولکن البر من آمن باللہ، لیکن لفظ کا معنی، لفظ کا ترجمہ سنیں. ولکن البر، لیکن نیکی وہ آدمی ہے جو ایمان لائے اللہ پر. نیکی، حنیف صاحب آپ اشکال آ رہا ہے نا؟ لیکن نیکی وہ آدمی ہے جو ایمان لائے اللہ پر. تو نیکی آدمی تھوڑی ہوتا ہے، نیکی تو ایک وصف ہے، ایک عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی آدمی تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے نیکی اس آدمی کی ہے. لیکن البر بر من آمن، نیکی اس آدمی کی، اصل نیکی اس کی ہے جو کہ ایمان لائے، نمبر 1، ٹھیک ہے؟ تو لیکن البر یہاں کیا ہے؟ یہاں تعویل کرنی پڑے گی آپ کو. ظاہری معنی صحیح نہیں ہے کہ نیکی وہ آدمی ہے. نیکی آدمی تو نہیں ہوتا نا، نیکی تو ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں مصدر، ٹھیک ہے؟ اور انسان جو ہے وہ ذات ہے. تو نیکی آدمی ہے نہیں، نیکی آدمی کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا؟ لیکن البر بر من آمن، یا لیکن ذل بر من آمن، دونوں تعویلیں کر سکتے ہیں. نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے. نمبر 1 یہ کام کرنے ہیں جہاد سے پہلے، ایمان باللہ. نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن پر. یہ ایمانی انسان سازی اور افراد سازی کے اندر ایمان باللہ یہ اہم ترین چیز ہے. اس لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو بنے ہوئے انسان ہیں، جن انسانوں کو بنایا گیا ہے، ان میں پہلی صفت کیا ہوگی؟ ایمان باللہ. کیونکہ یہ ایمان باللہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیاوی اسباب پر انحصار کرنے کے بجائے ایک غیبی ذات پر انحصار کرنے کی طرف لے جاتی ہے. تو ایمان باللہ یہ افراد سازی کے لیے اہم ترین چیز ہے. تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے اللہ پر، دوسرا آخرت کے دن پر. جب آخرت پر ایمان لائے گا تو پھر جان دے گا نا. اب اگر اس کو یہ یقینی نہیں ہے کہ کل مجھے پتہ نہیں کچھ ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، تو آخرت کا ایمان ضروری ہے، تب جا کے بندہ کیا کرے. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اگر ایمان بالآخرت نہ ہو تو ہم ایک بھی عمل نہ کریں. جتنے اعمال مسلمان کر رہا ہے جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، جو دنیا میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے. نماز پڑھی، ابھی ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا لیا ہے نماز میں، پھر درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں دنیا میں ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں کوئی 10 روپے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لے لو، آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے؟ نہیں. تو یہ اب بنیادی چیز ہے ایمان بالآخرت، اعمال صالحہ، اور خصوصاً اعمال جہادیہ. جب مال لگاتے ہیں، جب جان لگاتے ہیں، جب وقت لگاتے ہیں، تو اس کے لیے ایمان بالآخرت یہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے. تو دوسری چیز فرمایا بالیوم الآخر والملائکۃ، اور یہ غیبی چیزوں پر ایمان جن میں ملائک ہیں. والکتاب، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ جنس کتاب، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی کتابیں ہیں سب کے سب شامل ہیں اس میں. والنبیین، سارے کے سارے انبیاء پر. یہ 5 ایمانیات ہیں. یہ 5 جو ہے وہ اعمال ہیں. وآت المال،
اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ مال دیں علی حبہ ذوی القربى، علی حبہ، یہ حبہ کے اندر جو ضمیر ہے تو اس کے اندر دو احتمال ہیں، اے علی حبہ اے فی حب اللہ، ہی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع ہو، آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دیں تو پھر یہاں علی فی کے معنی میں ہوگا، اور اگر کیا ہو علی حبہ ہی کی ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو پھر علی مع کے معنی میں ہوگا، یعنی مع حب المال، مال کی محبت کے باوجود بھی دیں تو یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ بندے کو مال کیا ہو، پسند بھی ہو، محبت بھی ہو، پھر جیب سے پیسے نکالے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ علی حبہ ذوی القربى، کس کو، یہ آگے مفعول ہے آتا کا، ذوی القربى دے قریبی رشتہ داروں کو، اور رشتہ دار کو مال دینا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ صدقہ بھی ہے، صلہ بھی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دوہرا اجر ہوتا ہے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ قریبی رشتہ دار اگر آپ کا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو آپ کی زکوٰۃ کا اور آپ کی یعنی الاقرب فالاقرب، تو آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا، آپ کے عطیات کا سب سے زیادہ کیا ہے مستحق وہ ہے جو آپ کا کیا ہے، فابدأ بمن تعول، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جن کے آپ کیا کرتے ہیں، جن کی آپ اعالت کرتے ہیں، جن کی آپ پرورش کرتے ہیں، ان سے شروع کرو، تو یہ اس کو پھر اگر یہاں نہیں ہے تو اس کو پھر آگے الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے اس کو۔ ذوی القربى والیتامى، یتیم من لا اب لہ، یتیم ہو اور مسکین وہ آدمی جس کے پاس کیا ہے، قوت یوم ولیلہ، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، بیٹھ گیا ہو، سکنہ، مسکین سکنہ سے یعنی جس کے بعد چلنے پھرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، صلاحیت معنی کیا ہے بھائی، گاڑی کا کرایہ خرچہ نہ ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، تو کیا ہو جاتا ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے، سکنہ سے مسکین۔ وابن السبیل، مسافر، اگرچہ اپنے علاقے میں کیا ہے، مالدار ہے، خان ہے، نواب ہے، لیکن سفر بھی چلا گیا ہے، وہاں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ والسائلین، السائلین میں الف لام لے کر آئیں، یعنی السائلین بحق، ایسے سوال کرنے والے جو کیا ہوں، جن کے جو حق کی بنیاد پہ سوال کر رہے ہوں، جو پروفیشنل سائل، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ پروفیشنل سائل حقیقی سائل کا حق مار رہا ہوتا ہے، تو ایسے سائلین جو کیا ہیں، جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، نہیں، السائلین، یعنی الف لام کے ساتھ لا کر بتا دیا کہ خصوصی جو خاص سائلین ہیں، جو حقیقت میں جن کو کیا ہے ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس میں تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں یا صدقات واجبہ کس کو دیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی خود صاحب نصاب ہے اس کو نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے، نہ زکوٰۃ مانگنا جائز ہے، اور نہ اسے دینا جائز ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو خود صاحب نصاب نہیں ہے لیکن ذو مرۃ سوی، یعنی اس کے اعضاء ٹھیک ہے، قوت طاقت والا ہے، تو اس آدمی کو اگر آپ، اور وہ ہے ضرورت مند ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ مانگتا ہے تو یہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو خدوش اپنے چہرے کو کیا کرے گا، نوچ رہا ہوگا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو کیا ہے، جو حقیقت جو نہ تو صاحب نصاب ہے، نہ صاحب قوت اور طاقت ہے، تو اس کو دینا، اس کا مانگنا، یہ دونوں صورتیں کیا ہوں گی، جائز ہوں گی۔ بہرحال والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اب گردن اگر کوئی مقروض قرضے کے اندر گردن جکڑی ہوئی ہے اسے چھڑا لیں، چاہے پرانے زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرا لیں۔ یہ مال سے متعلق 4-5 امور ذکر کیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یہ عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ واجبہ دیں۔ یہ گزشتہ جو ہے وہ کیا تھے، وہ آت المال علی حبہ، یہ صدقات نافلہ یا زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات واجبہ ہیں۔ وآت الزکاۃ، تاکہ تکرار نہ ہو، اور زکوٰۃ دے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب بھی عہد کرے، اذا یعنی استمرار کے لیے، کوئی کسی بھی عہد کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ اب منافق کے علامات میں سے ہیں اذا عاہد غدر، جب بھی عہد کرے اس سے کیا ہو جائے، پھر جائے، تو یہ منافق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن میں 4 چیزیں ہیں وہ
پکا خالص منافق ہے، اور اگر اس میں ایک آدھ ہے تو وہ تو بہرحال عہد سے نہ پھرے۔ والصابرین فی البأساء، والصابرین یہ منصوب ہے مدح کی بنیاد پہ، وامدح الصابرین میں صفت کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، فی البأساء، بأسا وہ پریشانیاں جو انسان کو مالی اعتبار سے، چوری ہو گئی جی، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کوئی دوسرا تیسرا، والضراء اور جسمانی تکلیفوں میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، اولئک الذین صدقوا تو یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون یہی کامیاب، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو گزشتہ بھی کیا تھا، جب صفات ذکر کی کن کی، مومنین کے، تو فرمایا اولئک الذین، اولئک علی ھدی، دنیا میں ہدایت پہ ہیں، یہ انہوں نے دنیا میں اپنا جو انہوں نے یہ اعمال کیے وہ کیا ہے، انہوں نے اپنا رب سے کیا ہوا عہد سچ کر دکھایا، صدقوا، واولئک هم المتقون اور یہ تقوی والے ہیں۔ تو آخرت میں کس سے، آخرت میں جہنم سے بچیں گے، کیونکہ متقین کے لیے کیا کہا، اولئک هم المفلحون۔ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، وآخر دعوانا